نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان پروقار اور بلند پایہ روحانی شخصیت کے جو بہت سارے پہلو، ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کی زندگی کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کم و بیش 100 جگہ پہ صبر کا اور احادیث و آثار و روایات میں 500 مرتبہ جو صبر کی نصیحت اور تلقین کی گئی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی وجود میں جو سر کا مقام ہے وہی دین کے اندر صبر کا مقام ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر کسی نے عملی صورت میں دیکھنا ہو اور بطور نمونہ دیکھنا ہو تو وہ کربلا میں کھڑے امام حسین کی شخصیت ہے۔ ایسے صبر کا لغوی معنی رکنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے معاملے میں اپنے دل میں شادگی پیدا کرنا، دل اور روح سے اپنے مالک کریم کے فیصلوں کو قبول کرنا، بے صبری سے، جزا فضا سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے، انزائٹی سے، بکھرتی ٹوٹتی سوچوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کو عرف عام میں صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا لفظ عام بھی ہے اور صبر کی ہم ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے نظر بھی آتے ہیں، لیکن بنظر غایت عمیق گہرائی سے اگر سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو وہ چیز بہت کم معاشرے میں نظر آتی ہے، وہ صبر۔ ہماری بے چین طبیعتیں، ہماری جذباتی باتیں، ہماری مایوس گفتگو اور ہمارے لب و لہجے کی تھکاوٹ اور ہمارا اپنے رویوں سے یہ ظاہر کرنا کہ ہم بڑی آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی میں جو چیز نہیں ملتی وہ صبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس کریم رب نے یہ کائنات بنائی ہے نا، وہ بنانے کے بعد فرماتا ہے میں نے آزمائش کے لیے۔ وہ کہتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے آزمائش کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، خوف سے بھی آزمایا جائے گا، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا۔ تمہیں آزمانا ہے میں نے۔ وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم تو پوری حاصل کرے، اسکول کی بجلی اور پنکھا بھی استعمال کرے، ادارے کی ساری سہولیات بھی استعمال کرے، لیکن امتحان کا وقت آئے تو کہے میں نے دینا ہی نہیں۔ بھئی آپ کے اوپر محنت ساری کی گئی، آسانیاں ساری کی گئی، اب آپ پر امتحان کا وقت آیا ہے تو آپ گھبرا گئے، آپ جی چراتے ہیں، آپ اسے اپنے سکون کے خلاف محسوس کرتے ہیں۔ کریم کہتا ہے امتحان لوں گا، لیکن اس امتحان میں جو پاس ہوں گے نا انہیں خوشخبری بھی ملے گی، لیکن خوشخبری میں نہیں سناؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب جو صبر کریں انہیں آپ خوشخبری سنا دیں۔ اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا، تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر۔ صبر کرنا ہے تم نے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کیا۔ کس نے کہا یہ صبر کرو؟
یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے۔ پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کا کیا کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ۔ گویا حکمت الہی یہ ہے صبر کرو۔ یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں، ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے، کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما۔ تو کائنات کا رب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہیں رب ملے گا۔ پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آ گیا ہے، مشکل حل ہو گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوتیں ملیں گی۔ صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی، معیت الہی۔ ایک درویش تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جے محبوب پیارا ایک دم، جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، کہ سمجھا میں ہما پکھیڑو پھاتا ہے جال اساڈے۔ کہتے ہیں میں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ ایک پرندہ ہے ہما نام کا، تو وہ پرندہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہاوت ہے ایک پرندہ ہے کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ، کہتے ہیں اگر میرا محبوب ایک گھڑی میرے پاس رہے گا تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرے سر سے وہ گزر گیا، میں سمجھوں گا میرے قبضے میں آ گیا۔ یعنی جس کے سر سے گزر جائے وہ تو بادشاہ بن جاتا ہے، جس کے قبضے میں آ جائے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ کہتے ہیں جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، تے سمجھا میں ہما پکھیڑوں پھاتا ہے جال اساڈے، میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا، میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں۔ تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں محبوب ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، رب تمہیں ملے گا، تم جس کو چاہو بادشاہ بناؤ۔ صبر ایک، اور ہاں صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر کچھ تدبیری ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتے، صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے، صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتا۔ آپ صبر کو سمجھے تو صحیح، صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں، صبر تو دلیری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ چوک میں گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی، آپ نے صبر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، حضور کو گر گیا۔ فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں۔ بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا۔ ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے،
صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں. یہ سارے صابرین ہیں. تکلیفیں نبیوں پہ آئیں, تکلیفیں صدیقوں پہ آئیں, تکالیف شہیدوں پہ آئیں, تکالیف صحابہ پہ آئیں, تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئیں. آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں, اتنی بڑی نعمتیں. کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور میں صبر اور نماز سے مدد مانگو, لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام. یہ آسان ہے مشکل, ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل یہ سوکھا, ہاں یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ آسان کوئی نہیں. اسے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. صبر کرنا مشکل کام ہے, نماز پڑھنا مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے, اس صبر میں جو کیف ہے, اس صبر میں جو سرور ہے, اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے, اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ کمال چیز ہے. ہمارے آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے. ہمیں بڑی جلدی ہے, ہم جلد باز ہیں, ہم عجلت پسند ہیں. ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں, ہر روز داستان سناتے ہیں, فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں, فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا, کانٹوں سے بھر لیا. ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں, اپنے دکھ سناتے ہیں, لسٹیں بنائے بیٹھے. خدا کے بندو, اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے, آپ بردبار ہو جائیں. آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی. آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, خاموش ہو کے صبر کرنا, کسی سے پوچھ لیجئے گا, یہ آپ کو باوقار کر دے گا. آپ میں وقار نظر آئے گا, آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے. آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, مالدار بھی ہو سکتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے. اتنا صبر. آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہیں. مسائل, بڑی پریشانی ہے غرباء, لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے, ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں. جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں, بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا, مجھے صابر رہنا ہے. کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا, بھئی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا. میرے اللہ نے جہاں رکھا, جس حال میں رکھا, الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں, میں بڑا خوش ہوں. وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی, اس کا چل گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے, جدوجہد ضرور کرنی چاہیے, محنت ضرور کرنی چاہیے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, سرکار کا فرمان دیکھو, کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا, اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے. تو تم محسوس تو کرنا, تیرا بچا رہنا, دنیا سے دور رہنا, تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا, یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا. تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو. آپ تھوڑا سا سمجھیں, اپنے آپ کو کھڑا کریں, آپ غور فرمائیں. میں ملک سے باہر تھا, ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا. تو میں نے انہیں کہا کون ہے, کوئی تعارف تو کرائیں. تو سادے آدمی کی بات میرے دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی. کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کوئی شے نہیں. میری غربت کا حال مت پوچھیں.
दौलत के अंबार, लेकिन सिवा इसके मेरे पास कोई और चीज मौजूद नहीं है। काश पैसों से औलाद का अदब खरीद सकता, काश पैसों से अपनों की मोहब्बत खरीद सकता, काश मुझसे लालच ना किया जाता, काश पैसों के साथ सुकून खरीद पाता, लेकिन वो खरीद सिर्फ पैसा। सब्र ही नहीं आ रहा लोगों को, हर हाल में पैसे लेने, हर हाल में अमीर होना है। सुनो, और इस बात को कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना, अगर दौलत बड़ी हसीन होती, अगर भरी हुई तिजोरियां बड़ी कीमती होती, तो ये दौलत सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर में। और अगर शानों वाले बाप की शानों वाली बेटी ने 3 दिनों में एक बार रोटी खाई है, तो फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये फकीरी उनकी पसंद है, ये सादगी उनकी पसंद है, ये गरीबी, ये फकर उनकी पसंद है। सुना है उल्फत है उसको खराब हालों से। अगर ये बात है तो चलो खुद को बर्बाद करके देखते। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते आजाद हो जा। जे ओ रखे आबाद, जे ओ रखे आबाद ते तारो बसदा, पर जे ओ करे बर्बाद फिर बर्बाद हो जा। तो उसकी रजा पे चल। अगर वो नहीं चाहता कि तेरे पास करोड़ों अरबों खरबों हो, तो तेरी बेचैनी का माना, तेरी बेकरारी का मतलब, तेरे ज़हनी उलझाव और तनाव का मतलब, फिर अपनी जिंदगी में ठहराव लाएंगे। बुखारी की हदीस सुने, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, हुजूर के पास कुछ माल गनीमत था, उन्होंने हुजूर से मुतालबा किया तो हुजूर ने भर के दामन उन्हें अता किया। उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा, नबी करीम ने फिर दिया, 3 बार दे दिया अल्लाह के रसूल ने। और ये बुखारी में मौजूद है। फिर हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास जो भी माल है ना, उसमें से तुम में से जो भी कोई सवाल करेगा उस माल में मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हुजूर फरमाने लगे, जो शख्स लोगों से मांगने से बचेगा ना, अल्लाह भी उसे बचा लेगा। अल्लाह फिर उसे लोगों का मोहताज नहीं करेगा जो बचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो थोड़ी लापरवाही इख्तियार करेगा ना लोगों के माल से, अल्लाह भी उसे बेनियाज करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सब्र करने की कोशिश करेगा रब उसे सब्र अता भी करेगा। और क्या अल्फाज है और क्या उनका हुस्न है। हुजूर फरमाने लगे, सब्र से बड़ी नेमत कोई नहीं। अगर तुम माल के मामले में सब्र कर जाओ, बेनियाज हो जाओ लोगों की जेबों से, बेपरवाह हो जाओ और सब्र करना चाहो, तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और रब ताला तुम्हें बचा लेगा लोगों से। और फरमाया, सब्र से बड़ी नेमत भी कोई नहीं। लेकिन हमारी तबीयत इस तरह की है, मिजाज इस तरह का है कि लोग थोड़ी देर के लिए भी किसी ठहराव की तरफ आने को तैयार नहीं होते। एक दूसरा बेसब्री हमारे दिलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फलाने ने मुझे ये कह दिया, फलाने मेरे खिलाफ बात कर, फलां की इतनी जरूरत हुई, मुझे फलां ने बताया है कि उसने ये कहा है। ऐसे सवाल ये है जनाब से कि जनाब की कितनी अजमत है, आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराएं, भला आप क्या है, आपको कोई बात ही नहीं कर पा रहा, आप किसी को जरूरत मसलन आप क्या है। अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जरूरत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ, अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है, लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में। और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि वो पता नहीं किसकी वो बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके, मिशकात में मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, काफिर आपका नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हुजूर का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दिल में ख्याल आया, हम मोहम्मद भी कहते हैं और हम माज़अल्लाह ताला बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने हुजूर का नाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशत, हुजूर का नाम बिगाड़ कर
سرکار کے بارے میں باتیں شروع کر دیں تو ایک صحابی پریشان ہو، یا رسول اللہ وہ یہ کہہ کے آپ کا نام بھی کاٹتے ہیں. تو حضور مسکرائے، فرمایا وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، میرا تو یہ نام ہی نہیں. فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے وہ پتہ نہیں کتنی گلاں پہ کر دینے. آپ کو بلا وجہ ٹینشن ہو جاتی ہے، فلانا فلانی جگہ کھڑا تھا، میری بات کو چھوڑیں یار، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ ایک جملہ کہے گا اور ہم سارا وقت اسی پہ لگا دیں گے. ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمیں طاقتور ہونا ہے، تھوڑا صبر کریں. کسی نے بات کر دی، چل ٹھیک ہے بھائی، اللہ تیرا بھلا کرے، دو چار اور کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آ جائے گی تجھے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی الجھ جانا، رشتوں داروں سے لڑائیاں کر بیٹھنا، فلاں نے بات کر دی، فلاں جگہ آ گئی، فلاں نے کہہ دیا، ساری رات سونا نہیں، منصوبہ. آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے. آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے، آپ تو یہیں رک گئے. آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے. کام کون کرے گا؟ ڈیوٹی کون کرے گا؟ اتنے بڑے مقاصد ہیں، ان کا حصول کیسے ہو؟ الجھ نہ جائیں کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا تو پھر کیا ہوا، کرنے دو. لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا، وہ بات کرے گا، ہم کام کریں گے. میری ایک نصیحت ہے اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا، پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے. لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے. بات کا جواب بات سے نہیں، بات کا جواب کردار سے، بات کا جواب عمل سے، بات کا جواب آنے والے وقت سے. آپ یقین کریں، جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ کر کے دکھائیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں. اور آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی. آپ ایک بات کریں گے، وہ دو کرے گا، آپ تین کریں گے، تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا. ہمیں تو اور بڑے کام ہیں، اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں. حضرت صدیق اکبر تشریف فرما رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرما، وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، یہ ذرا 2-3 دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو تو یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا. 2-4 دفعہ کر کے دیکھو نا. آپ کو کسی نے برا کہا، آپ نے سنا بھی، سہا بھی، اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی. اور اگر اور زیادہ ہمت کریں تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے. یہ طرح کر کے جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کھوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا. تو چھوڑ دا، چل ٹھیک ہے یار کر لے. آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا. جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے. مزے کی بات بتاؤں، اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف، امام الانبیاء بھی جلوہ فراز، اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے. گویا قدسی جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں کو. کریم تشریف فرما ہے. حضرت صدیق اکبر کو بلا برا کہہ رہا ہے. ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہو. اس نے بڑی باتیں کی. حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی. تھوڑا سا محفل پہ سناٹا چھایا. پہلے وہ کر رہا تھا، جناب ابوبکر سن رہے تھے. اب جناب صدیق اٹھے. جناب صدیق نے ایک بات کی اس کو، تو اللہ کے رسول اس محفل سے اٹھے. اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے. آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ. وہ دیر تک آپ کو برا بھلا کہتا رہا، سنتے رہے. حضرت صدیق نے ایک جواب دیا. محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا. اللہ کے رسول اٹھے. حضور اٹھ کے اس حجرے سے باہر نکلے. حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے. عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو، میرا دل میری روح قربان ہو. اس نے اتنی باتیں کی، آپ بیٹھے رہے. میں نے ایک کی، آپ اٹھ کے آ گئے. ذرا کریم کے جواب کی روحانیت کی بلندی دیکھیے. یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر کی بیان کی. حضور فرمانے لگے ابو بکر، جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا،
اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا اوئے ہوئے قربان، وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا کہ نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں، نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں۔ فرمایا جب آپ بولے ہیں، آپ نے خود اپنا دفاع کیا ہے، فرشتہ اٹھ کے چلا گیا ہے، فرشتہ چلا گیا ہے تو میں بھی آ گیا۔ آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ قربان جائیں، سنو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دینے کے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے۔ اللہ نے فرشتے، تم کیا جانو ان کی عظمتوں کو، کیا جانو ان کی رفتوں کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدائی طاقتیں آپ کی طرف سے جواب دیں، خدائی طاقتیں، پھر میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ آپ صبر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ خدائی طاقتیں، ان اللہ مع الصابرین کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ایک تو دولت کے معاملے میں صبر کریں، دوسرا کوئی بےہودگی کرے خاندان میں، قبیلے میں، کوئی آپ کا مخالف بنے تو تھوڑا اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ تیسری بات ہم نے امام حسین سے یہ سیکھنی ہے، یہ جو میں نے کہا نا دشمنوں کی گفتگو کے بارے میں بھی آپ صبر کریں، امام حسین نے یہ والا صبر بھی کیا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا میں، آج بھی بڑے چھپے لوگ یزید کی سپورٹ نہیں کرتے، آج بھی لوگ کہتے نہیں کہ امام حسین کا یہ اقدام درست نہیں تھا معاذ اللہ، تو آج بھی انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نم، زبانیں کھلی ہوئی نہیں لوگوں کی کہ وہ اقتدار کے لیے آئے۔ کتنے تانے سہے ہیں حضور کی اولاد میں اور سب کچھ قربان کیا ہے، تو چار تو بھی سہ کے دے، اس کا مزہ لے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اور ذرا خونے جگر کے گھونٹ پی، چپ کر، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، تھوڑا سہ نہ، برداشت کر۔ سہ رہے ہیں آج بھی امام حسین، لوگ باتیں کرتے ہیں آج تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تیسرا ایک پہلو امام حسین کی زندگی سے جو ہمیں بڑا اہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جب جدا ہو تو یہ بڑا مشکل وقت آتا ہے، اپنوں کی جدائی یہ بڑی تکلیف دی ہوتی ہے، اور اس کا درد اتنی دیر تک بندے کو محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ درد چکھ نہیں لیتا۔ جنہ دے دل پر جانی بچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روکاندہ روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ مشکل کام، لیکن اس مقام پہ بھی کائنات کا رب کہتا ہے تو صبر کر، تو حوصلہ کر، تو اپنے اندر دلیری پیدا کر، تیری طبیعت میں یہاں بھی بے چینی نہ ہو، واویلا نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، یہاں بھی تو حوصلے کا مظاہرہ کر۔ اور پہاڑ سے امام حسین حوصلے کا، ایک جنازہ گھر میں ہو جائے تو کئی دن بندے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، لیکن صبح سے شام تک 10 محرم کو اتنے جنازے اٹھا کر فاطمہ کے جگر پارے جب خود میدان میں گئے ہیں تو امامہ باندھا ہے، لباس درست کیا ہے، آپ نے تلوار حمائل کی، باوضو گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا ہے، نہ اعصاب میں کوئی کمزوری ہے، نہ میدان جہاد میں جاتے وقت کہیں وہ کمزور پڑے۔ یہ صبر کی حوصلہ، یہ کیا بتلاتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ تنہا نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا سا نا اتنی جزا فضا نہیں، دکھ ہے، جانے والوں کی تکلیف ہے۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے، تو یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جسے رب راضی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دینا، اپنے چلے جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے، ایک دن ہم سب نے جانا ہے، لیکن ایسی جزا فضا کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے، ایسی بے صبری کرنا جو شریعت کے دائروں اور حدود کو آگے لے جائے، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، اور صبر کی تعریف یہ ہے، صبر وہ ہے کہ این مصیبت کے وقت کیا جائے، 2 مہینے کے بعد سب کو صبر آ جاتا ہے، 1 ہفتے کے بعد سارے صابر ہو جاتے ہیں، این مصیبت کے وقت آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہے. اور ذرا اس روایت کی کبھی ترتیب دیکھیں, میں تو حیران ہوتا ہوں پڑھ کے کہ یہ کیا انداز ہے. حضور فرماتے ہیں جب کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے. بڑا مشکل کام. ایک دانشور نے کہا تھا باپ کا جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہے, لیکن بیٹے کا جنازہ پڑھنے کی نسبت سے باپ کا جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے. دعا مانگو کسی کو بیٹے کا نہ اٹھانا, کمر ٹوٹ جاتی, تکلیف دہ مسئلہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, رب فرماتا ہے, حضور فرماتے, اللہ فرماتا ہے تم میرے بندے کے بیٹے کو لے آئے, اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس کا بیٹا انتقال کر گیا, بتاؤ نا وہ کیا کہتا تھا. تو حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری تعریف ہی کرتا, اس کو سمجھو, وہ تیری حمد بیان کرتا, وہ تیری رضا پہ راضی تھا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا, تعریف والا گھر رکھنا اس کا نام. اس نے پھر بھی میری تعریف کی ہے, اتنے مشکل موقع پر بھی اس نے میری تعریف کی. تو کچھ چلا جائے, جب کوئی بچھڑ جائے, جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنا جا رہا ہے, تو میرے عزیز صبر کا مزاج, ہماری طبیعت کے اندر حوصلہ ہو. یہ سیکھیں امام حسین سے. اور پھر وہ کوئی اور ہے جو مریں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, ہم تو سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے, خاندانوں کے خاندان مل جائیں گے. اللہ کے فضل سے جنت ملی سرکار کے صدقے, تو سب وہاں ہوں گے. مومن کی موت کوئی فنا تو نہیں, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. تو صبر حوصلہ. ایک چوتھی تکلیف بھی ہوتی ہے جس پر لوگ صبر نہیں کرتے, بے صبری کرتے ہیں, وہ بیماری ہے. بیماری بڑی نعمت ہے, بیماری خدا کا بڑا فضل ہے. ایک صحابیہ علیل ہوئی, اللہ کے محبوب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. تو حضور نے پوچھا کیا ہے, عرض کی حضور اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے, اس میں خیر نہ آئے, مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو حضور فرمانے لگے بخار کو برا نہ کہہ, یہ تو جب آتا ہے بندے کی گناہ لے جاتا ہے. اور ایک حدیث تو وجد والی, اس پر وجد ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیمار سے ضد نہ کرو کھانے پینے کی, اسے اللہ کھلا پلا دیتا ہے. یہ کیا میت سے نصیب ہوتی ہے کہ رب کا مہمان گویا بن جاتا ہے. آپ سمجھیں اس بات, بیماری آ گئی, آ جاتی ہے, آزمائش آ گئی, آپ فوراً چلے گئے بابا صاحب کے پاس تعویذ لینے. پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ہے, میں بھی بیمار ہوں, بیوی بھی بیمار ہے, بچے بھی بیمار ہیں, گھر میں بیماری ایک اٹھتا ہے دوسرا. تو بھئی یہ خدا کا فضل ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دفعہ اللہ بندے کو تکلیف نہیں دے گا. جس کو دنیا میں تھوڑی بہت بیماری آ گئی, آزمائش آ گئی, اس کے یہی گناہ معاف ہو جائیں گے, قیامت میں سزا نہیں ملے گی, یہی معاملات بہتر ہو جائیں گے. بیماری آ گئی ہے, یہ تو آپ کے نفسانی قوتوں کو کمزور کر دے, آپ کی طبیعت اللہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی. آپ اس کو سہنا سیکھیں, برداشت کرنا سیکھیں. لیکن اتنا باویلا مچانا, اتنا پریشان ہونا, اتنا الجھ جانا, ڈاکٹروں سے لڑتے پھرنا, اور جناب ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو اتنی عجیب صورتحال کا ہو جانا, کہیں احتجاج ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. آپ جائز مطالبہ ضرور کریں, لیکن بیماری آ جاتی ہے, اور یہ خدا کا فضل ہے, یہ انسان کو آ گھیرتی ہے. یہ بیماری حضور کے قدم چومنے بھی آیا کرتی, حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتی ہے, یہ آ جاتی ہے. لیکن اس پر جزا فضا کرنا, صبر کا دامن چھوڑنا, یہ درست. ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ, انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے, مجھے مرگی ہے, میں بڑی تکلیف میں. رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, حضور دعا فرما دیا, اور دعا کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے, سرکار نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دی. مولا علی کو آشوب چشم ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, خیبر کے دن حضور نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا عطا کر. محبوب تو شفاؤں کا مرکز ہے, کرم نوازیوں اور عطاؤں کا مرکز. اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا میں
बीमार हूं, मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, अगर तू कहे दुआ करता हूं और अगर तू करे सब्र, तो महबूब फरमाते हैं फिर मैं तेरे लिए जन्नत की दुआ करूं। ये सब्र पर जन्नत, तो वो सहाबा थे। आज कोई किसी को कहे ना मुझे तकलीफ है और उसे कहा जाए कि तूने शिफा लेनी है कि जन्नत, तो उठेगा जी आप उठ रहेगा कुछ करेगा, तो बड़ी तकलीफ है। करीम ने फरमाया अगर तू सब्र करे तो जन्नत की दुआ करूंगा। एक मिनट नहीं लिया सोचने पर, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मेहरबानी करें आप जन्नत की दुआ ही करें, आप जन्नत की दुआ करें। गोया वो अपने अमल से कह रही है या रसूलल्लाह मैं मिर्गी के साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन आखिरत मेरी दुरुस्त होनी चाहिए, मेहरबानी फरमाएं जन्नत की दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह के हबीब ने जन्नत की दुआ दे दी। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कभी कभी मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हो, हया माने, दुआ फरमाए। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठा के दुआ की या अल्लाह इसकी सतर कायम रहे। सहाबा फरमाते जितनी मर्जी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म से लगे रहते थे, वो बड़े ज़माने तक वो खातून हयात रही। जब कोई बाहर से आता था तो सहाबा फरमाते थे जन्नती बूढ़ी देखनी है, जन्नती खातून देखनी है, हाँ देखनी है, फरमाया इसकी ज़ियारत करो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। जन्नत की बिशारत मिली किस चीज़ पर? जन्नत की बिशारत में मिली बीमारी पर सब्र करने पर। एक पहलू और बड़ा ज़रूरी है, एक और भी मसला है, ये नौजवान ज़्यादा गौर करेंगे। एक आजमाइश बंदे पे आती है, पैसा नहीं होता, ये भी आजमाइश है, लोग बातें करते हैं, ये भी आजमाइश है, इंसान के अपने दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ये भी बड़ी आजमाइश है, सब्र करना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, ये भी आजमाइश। एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिस पर आपने ज़रूर तवज्जो करनी है, फितने आ जाते हैं, फितने फितने आ जाते हैं। कोई मजहब का नाम लेके आ जाता है, कोई तौहीद का नाम लेके आ जाता है, कोई सहाबा का नाम लेके आ जाता है, कोई अहले बैत का नाम लेके आ जाता है। फितने, बातों में फलसफा, गुफ्तगू में गहराई, जहन को अपील करने वाली बातें, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें शहद से ज्यादा मीठी, और हदीस में फरमाया दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। अज़ाइम उनके फितना परवरी के, उम्मत के असलाफ को, अकाबरीन को, बुजुर्गों को, हत्ता के सहाबा को भी ना छोड़ना, अहले बैत को भी ना छोड़ना, माज़अल्लाह अंबिया के बारे में भी जो दिल में आना कहना। फितना परवरी बहुत बड़ा फितना होता है, उस पर सब्र करना। वो ज़हन को अपील कर रहा है, आजमाइश दे रहा है, उस मकाम पे सब्र करना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश। लोग उलझा देते हैं, बड़ी जल्दी एक आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है, यार इसकी गोद में भी कुरान मजीद है, इसकी गोद में भी अहादीस सही है, मैं भला किधर जाऊं, मैं क्या करूं? ये देखो ये कैसा फलसफा बयान कर रहा है, मेरे जहन को कबूल कर रहा है। सुनो, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं दिल की बात कर रहा हूं, जिनकी मैं तबीयत के मुताबिक, ये भी आजमाइश होती है फितनों का आना। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय इसमें कि फितनों के आने पर सब्र करें, बजाय इसके कि फितनों के आने पर हम तमस्सुक करें कुरान और सुन्नत के साथ, अकाबरीन के साथ जुड़े, सहाबा और अहले बैत के साथ जुड़े, असलाफ के साथ जुड़े और सब्र करें, हौसला करें, लेकिन हम फितनों का शिकार होते दिखाई दे। इब्ने माजा में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें वाज़े हुज्जत और दलील पर छोड़ के जा रहा हूं, और वो दलीलें ऐसी हैं जिनकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। ऐसी दलीलें दे के जा रहा हूं कि जिनकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं इससे फिसलने वाला हलाकत पाने वाला है, और जो शख्स भी मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफात देखेगा, फितने देखेगा, आजमाइशें देखेगा। तुम मेरी मारूफ और साबित सुन्नत, और हुजूर फरमाते हैं मेरे हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन के तरीके पर कायम रहना,
ابن ماجہ کے لفظ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میری سنت کو، میری شریعت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو اس طرح پکڑنا جس طرح دانتوں سے کوئی مضبوط کر کے چیز نہیں پکڑتا۔ فتنوں کا شکار نہ ہونا، آزمائشوں میں نہ آنا۔ فتنے آئے نا حضور کے بعد، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آج 14 صدیاں پیچھے آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جو سامنے کھڑے تھے ان کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ وہ یزیدی لشکر سارا نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھی دلیلیں گھڑ کے لائے تھے کہ ہم امیر وقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ یاد رکھنا، اگر لوگوں کو حسین ابن علی کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتاب و سنت سے بناوٹی دلائل مل سکتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو آج نہیں لوگوں کو مل سکتے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہ پھسلنا۔ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی بندہ ایک اٹھ کے آئے گا اور آ کے ہمیں سنائے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ ہمارا تسلسل ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا میری سنت جو معروف ہے اس کو اتنی مضبوطی سے تھامنا جیسے کوئی دانتوں سے چیز تھامتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، انشراح صدر سے کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق کی صداقت کے بھی قائل ہیں، عمر کی عدالت کے بھی قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے بھی قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے بھی قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کے بھی قائل ہیں، اور حضرت امام حسین کے سید الشہداء ہونے کے بھی قائل ہیں۔ ہمارے مزاج میں وہ معروف چیزیں ہیں جو ہمارے کابرین دے گئے، اور پھر وہ تسلسل آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، اور پھر وہ وہاں سے چلا تو امام اعظم تک، غوث اعظم جیلانی تک، اور پھر وہ تسلسل وہاں سے چلا تو اعلیٰ حضرت بریلوی تک، اور پھر میر علی شاہ صاحب تک۔ ہم قائل ہیں، ہمارا مزاج ہے کبھی بھی اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے سے نہ ہٹنا۔ فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے، لوگ باتیں کریں گے طرح طرح، اور کتنا مشکل ہوگا ان فتنوں میں صبر کرنا۔ وہ بھی پھسل گیا، یہ بھی نکل گیا، اس کو بھی کو لے گیا، اس کو بھی کسی نے سبق دے دیا، کتنا مشکل ہوگا۔ حضور نے سمجھایا ہے، ہم کہاں مجبور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں جو ایام صبر ہوں گے، اور میں جن دنوں میں صبر کرنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا۔ اتنا مشکل ہو جائے گا ان مواقع پر صبر کرنا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ماحول میں جو سچے اور کھرے دین پر عمل کرے گا، اس ماحول میں جو دین پر عمل کرے گا، فرمایا وہ اکیلا عمل کرنے والا ہوگا لیکن اللہ اسے 50 آدمیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ فتنوں میں نہ الجھنا، کبھی بھی کوئی کچھ بھی کہے، کیسی بھی بات گھڑ کے لائے، بڑا منطقی فلسفی ہو کے صحابہ کے خلاف بات کرے یا معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف بات کرے، یا کسی بھی طریقے سے دین کی جو اصولی بنیادیں ہیں ان کی بابت کوئی بات کرے، تو خدا را ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچو۔ ہم بڑے سادے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے بزرگ بڑی خوبصورت طرز حیات دے کے گئے ہیں، انشراح صدر پیدا کریں۔ یہ جو جگہ جگہ جا کے ریسرچیں سننا، تحقیقیں سننا، میں ذرا سنوں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنوں او خدا کے بندے، بندہ تو دیکھ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تو بات سننے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی، اس کا حلیہ ہی نہیں ہے، وہ گفتگو ہی ایسے کر رہا ہے، صرف نقطے بیان کرنا، صرف فلسفے بیان کرنا اس کا مزاج ہے۔ دین کو اس صورت میں لیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا پاکیزہ طریقہ ہے، اس پر جمے رہیں، کبھی کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ ہمارے بزرگ بڑے پکے تھے، ان کے نظریات بڑے پکے تھے، گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ کمزوری نہ دکھائیں، ان کے طریقوں پر چلیں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں، سکون پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ اگر کبھی مالی طور پر پیچھے رہیں تو صابر ہو جائیں۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ بیماریاں آ گئی ہیں، کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے،
کہیں کوئی آزمائش آ گئی ہے، کسی فتنہ پرور سے مقابلہ ہو گیا ہے، تو اپنی طبیعت میں صبر لائیں، ٹھہراؤ لائیں، آپ پاکیزگی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔